السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بس ٹھیک نہیں ہے, آج کافی دل اداس ہے. بالکل. آج جس قسم کی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے اور پروگرام کے آغاز میں یہ خبر دیتے ہوئے دل کافی زیادہ اداس بھی ہے. یحییٰ السنوار جو کہ حماس کے سربراہ تھے, ان کو اسرائیلی فوجیوں نے شہید کر دیا ہے, اور اسماعیل ہنیہ کے بعد یحییٰ السنوار کو حماس کا سربراہ بنایا گیا تھا. اور ابھی خبر جو تازہ ترین موصول ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ السنوار اب ہم میں نہیں رہے, شہید ہو چکے ہیں. اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے, اور پروگرام میں بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ آئینی بینچ پر کافی زیادہ متفق نظر آ رہی ہیں. اب ایک JUIF نے مسودہ پیش کیا تھا, اس مسودہ پر بھی حکومت اور جو باقی جماعتیں ہیں وہ کافی حد تک اگری ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسودہ جب PTI کے پاس مولانا صاحب لے کر جائیں گے وہاں سے کیسا رسپانس آتا ہے, آخر وہ آئینی بینچ پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں, اس پر بھی آج بخاری صاحب ہمیں تجزیہ دیں گے. پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے وفاقی حکومت کا بند کی جانے والی IPPs کو 72 ارب روپے دینے کا فیصلہ, اس پر بھی پروگرام میں آج بات کی جائے گی. بخاری صاحب, سب سے پہلے نہایت خبر ہے اور بڑے دل کے ساتھ یہ آج بتانی پڑ رہی ہے ویورز کو بھی, اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہوئے دل یقیناً اداس ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ حماس کے جو نئے سربراہ تھے, جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد سربراہ بنے تھے, ان کو رفح کے علاقے میں بمباری کے دوران جو ہے وہ شہید کرنے کا پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا. وہ دعوے تو اس طرح کے کرتے رہتے ہیں, وہ تو اپنی طرف سے نعیم قاسم کو بھی مار چکے تھے, لیکن یہ کہ اس کی تصدیق چونکہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے نے کر دی ہے, اس لیے اب ہمارے پاس یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. وہ بہت مرد کا بچہ تھا. آپ اس تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود وہ غزہ سے نہیں گیا, غزہ کے اندر رہا وہ, اور غزہ ہی میں اس نے اپنی جان دی ہے. کہا بھی تھا اس نے کہ غزہ کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے, جو اس نے ثابت کر دکھایا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر آج بہت شدت کے ساتھ اسلامی قیادت جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں, اس پر تبرہ بھی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بے شرمی اور بے حیائی کی خاموشی نے اسرائیل کو اتنا ظالم بنا دیا ہے کہ 1 سال اور چند مہینوں سے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے اس نے شام کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. وہ کدھر ہیں آپ لوگ؟ ویئر آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کو اپنے ملکوں کا, اپنی قوم کا کوئی خیال نہیں ہے؟ یہ باری صرف غزہ تک, لبنان تک, شام تک, سیریا تک, اپنے یمن تک تو نہیں رہے گی. ایران تک تو یہ پہلے ہی آنا چاہ رہی ہے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے بیچ میں؟ تو آپ کب اٹھیں گے اس خواب خرگوش کی نیند سے؟ کب آپ کو غیرت آئے گی؟ کب آپ کو احساس ہوگا کہ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 10,000 نہیں, 50,000 کے قریب لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ, بچے, خواتین زخمی ہیں. کب جاگے گا آپ کا ضمیر بھائی؟ کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس قدر دہشت زدہ ہیں اسرائیل سے, تو then wait only for a little while more, it will be your turn also. میں بہت اپنے جذبات پہ قابو رکھے ہوئے ہوں, میں اپنی زبان کو بھی بہت کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوں, لیکن ہائے ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے, ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوکے نعرے مارنے کے بجائے, سوائے لپ سروس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے. میں ان سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو, جو ایک تسلسل کے ساتھ غزہ کے دفاع کی باتیں کر رہا ہے, جو ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیوں کا ذکر کر رہا ہے. تو دل, میں نے شروع میں بھی کہا, بہت دکھی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کس طرح سے ریئیکٹ کرے اس کے اوپر. لیکن یعنی یحییٰ سنوار is not the last soldier of Hamas. There is a lot more. Israel doesn't know. There is a lot more, and then Hezbollah, and then Houthis. ابھی تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اب ہتھیاروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے, میزائل ختم ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اندھا دھند انہوں نے بارود برسایا ہے غزہ کی پٹی پر بھی, اور اب وہ لبنان پر بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. تو آخر کب تک؟ میں نے کہا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا, جس کو کہتے ہیں نا عط خدا کا بیر, ایک ضرب المثل ہے
تو میرے خیال سے اسرائیل بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنا، فلسطینین کاز کو ختم کرنا، بخاری صاحب ریزسٹنس موومنٹ کو یعنی زمیں بوس کرنا، یہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے. یہ آج کی نہیں، 70-75 سالوں سے فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جنگ اب پھیلے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ایسکلیشن کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ کیا رخ اختیار کرے گی تو آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن یہ جو بڑی بڑی توندیں لے کے، جبے پہن کے اور یہ جو زبانی کلامی نعرے مارتے ہیں، ان کو بھی ذوق پہنچے گا. میری بات یاد رکھیے گا، میں نے ذمہ داری سے اس پروگرام میں ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ابھی اس غم سے نہیں نکلے تھے ہم. اب جس طرح سے آج یہ خبر موصول ہوئی کہ یحییٰ السنوار بھی شہید ہو گئے ہیں، تو بخاری صاحب یحییٰ السنوار کی خدمات کی بات کریں گے. کیا دیکھیں، ہی واز بیسیکلی اے سولجر، ایک وہ جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس موومنٹ کا ایک سمبل تھا. ہاں، جتنی بھی ریزسٹنس غزہ میں برداشت کرنی پڑی ہے اسرائیل کو، کہتے یہ ہیں کہ ہی واز دا ماسٹر مائنڈ جس نے اس ریزسٹنس کو ترتیب دیا تھا، ٹرین کیا تھا. یہ جو ہم سرنگوں کی بات کرتے ہیں، یہ ہم جو گوریلا وارفیئر کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہم غزہ کے شہیدوں کی جو حماس کے لوگ ہیں ٹرینڈ، ان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے پیچھے بڑا رول تھا یحییٰ السنوار کا. تو دیکھیے، جب آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ظلم کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں، جانوں کے نذرانے تو دینے پڑتے ہیں. ایک عام آدمی کیا اور ایک لیڈر کیا، یہ سب جانیں ایک سی قیمتی ہوتی ہیں. تو اس لیے السنوار نہیں تو کوئی اور، یقیناً اس کی ریپلیسمنٹ بھی آئے گی جلدی. بخاری صاحب بڑی درست بات آپ نے کہی ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف جب انسان کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور حماس غزہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں سب کے سامنے ہیں. اب یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد یقیناً مسلمان جو ہیں اس چیز کا بدلہ لیں گے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی ناانصافی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور ظلم کے خلاف کھڑا ضرور ہوتا ہے. دیکھیے، وہ مسلمان بھی یا تو غزہ میں بستے ہوں گے یا لبنان میں ہوں گے یا شاید ایران میں ہوں گے، اور تو مجھے کہیں نظر آ نہیں رہے ہیں، کیونکہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. آپ ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. زبانی لپ سروس کے علاوہ کوئی کام کسی نے کر کے نہیں دیا غزہ کے مظلوموں کی حمایت کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے دفاع کے لیے. وہاں ہونے والی اسٹیٹ دہشت گردی کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن اب مفلوج ادارہ ہے. او آئی سی جو ہے وہ امپورٹنٹ ادارہ ہے. عرب لیگ جو ہے اسے صرف عربوں کے انٹرسٹ سے آگے کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. تو میں نے کہا نا، میں جذبات کی روح میں بہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاؤں گا. دل میرا بہت کچھ کہنے کو چاہتا ہے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اب ایک اوورآل صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. دیکھیے، یہ بمباری تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی جو امن فوج ہے اس کی چوکیاں تک محفوظ نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی اسرائیلی بم برسا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے لگام، جو پھر میرے منہ سے کچھ ایسا نکلے گا، جو ایک بے لگام گھوڑا ہی کہہ سکتے ہیں اس وقت اس کو، وہ پھر سر پر دوڑتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے کون کچلا جا رہا ہے. یہی حال اس وقت اسرائیل کا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ نیتنیاہو ہوں یا ان کے ڈیفنس منسٹر ہوں یا ان کے پریزیڈنٹ ہوں، وہ ایک کے بعد دوسری دھمکی دیے جا رہے ہیں. ایران کو بھی دے رہے ہیں، وہاں غزہ کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، لبنان کو بھی دے رہے ہیں. انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ جی ہمارا حملہ بڑا سخت ہوگا، جس کے لیے نیتنیاہو صاحب نے اجازت دے دی ہے، آپ کے پڑھ جائیں، آپ یہ اہداف ہیں اور ان کو پڑھ جائیں. اس کے جواب میں ایران نے، اور خاص طور سے جو اس کے پاسداران کمانڈر ہیں حسین اسلامی صاحب، انہوں نے جو بیان دیا ہے اور جو مختلف طریقے سے مختلف حوالوں سے ہم تک باتیں پہنچ رہی ہیں، وہ یہ کہ اسرائیل کی قیادت کو یہ بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ ہمیں ایٹم بم کا استعمال کرنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہیں. اور اگر آپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو نسلیں آپ کی بھی یاد رکھیں گی کہ واسطہ کس سے پڑا ہے. I have every reason to believe what the Iranians are saying because I know how things work there. ٹھیک ہے جی. تو یہ خالی خولی دعوے جو ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جو پاسداران ہیں انہوں نے، جیسا میں نے کہا کہ پاسدار انقلاب جو ہے انہوں نے سخت ترین زبان استعمال کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہودی ریاست کے خلاف ایرانی پارلیمنٹ کے 39 ارکان نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سے درخواست کی ہے کہ اب ہمیں آپ نیوکلیر ویپنز بنانے دیں. اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ.
یہ عام بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ when it's a question of my neck then no neck is safe from me. اگر ایرانیوں کے سیکورٹی کے اوپر حملہ ہوگا, اگر ایرانی لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوگا تو پھر اسرائیلی بھی نیند آرام کی نہیں سو سکتے. یہ وہ ثابت کر چکے ہیں, پہلے بھی وہ ثابت کر چکے ہیں. اور اب جس طریقے سے لبنان سے راکٹوں کی اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے تو اب وہاں سے بلیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل اندر سے. it is bleeding, believe you me, it is bleeding. بخاری صاحب, اسرائیل کو اپنے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں؟ دیکھیے نیتن یاہو جیسا پاگل آدمی جو ہے, جو یعنی انسانیت کی گھٹیا ترین گٹر کی پیداوار لگتا ہے, ان کو اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے نہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے. ان کو تو صرف اپنا وہ جنون جو ہے اس کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. نیتن یاہو از اے ڈینجرس اسپیشی. اس کے بارے میں لوگوں کے جو تاثرات ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے اپنے لوگ ہیں یا باہر سے, ان سے پوچھ کے دیکھیے what do they think about him. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی تاریخ میں کوئی ایسا پرائم منسٹر ہوگا جس کے خلاف تل ابیب میں اتنے خوفناک مظاہرے ہوئے ہوں بائی دا اسرائیلیز, ناٹ بائی دا پیلسٹینینس. تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن اس جنگ میں وہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا کے جائے گا اس کا اندازہ شاید ہم ابھی نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن اب زیادہ دور بھی نہیں ہے. نیتن یاہو کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. دوسری طرف ہمیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ جس طرح کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے, کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے اہداف کی منظوری دے دی ہے, کبھی وہ کہہ رہا ہے جی نیتن یاہو صاحب اور جو بائیڈن کی بات 50 منٹ کی ہوئی ہے, 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو چکی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اسے تاخیر کرنے کے لیے کچھ جواز درکار ہے. ایران پر حملہ کرنا وہ ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ول ناٹ بی این ایزی پرے. اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے, ناٹ اونلی ایران بٹ آلسو ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ برٹن. ریممبر in my program I am saying this with utter responsibility کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایران کو ذوق پہنچائیں اور آپ چین کی نیند بانسری بجا کے سو جائیں. ایسا بالکل کچھ نہیں ہونے جا رہا جی. دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں, ایک رپورٹ آئی ہے جناب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, دل بہت دکھی ہے, اس کو پڑھ کے شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, لیکن جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ غزہ کی سڑکوں اور گلیوں کے اندر انسانی لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں. بالکل. اور اس کی تصویر بھی اس نے ساتھ پوسٹ کی ہے. یہ دیکھ کے دنیا کا بے غیرت ضمیر, دنیا کے 3rd ریٹ لیڈر, دنیا کے انسانیت سے معذور لیڈر جو ہیں, ڈوب مرنا چاہیے ان سب کو ڈوب مرنا چاہیے جو مناظر اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا, کر لیں وہ مزے, if they are enjoying this, if they think this is what is happening is right in Gaza, so the day is not far off when these scenes will be on their streets and roads also. ہم یہ دیکھ چکے ہیں, ہم نے ہٹلر سے بڑا کون ڈکٹیٹر ہوگا, ہٹلر سے بڑا کون واریر ہوگا, میسولینی سے بڑا کون ہوگا, ہم نے سب کے انجام دیکھے ہیں, تاریخ شاہد ہے. تو یہ وہ انتہا کو پہنچنے والوں کا انجام جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں گے. بالکل. جنگ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, لیکن غزہ کا مسلمان جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور جس طرح سے ایران جو ہے, ایران نے بھی اپنی تیاری جو ہے مکمل کی ہوئی ہے. اگر اسرائیل کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کر لے گا بآسانی تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. ابھی لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر ایک اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں, بڑوں کی اہم بیٹھک بھی ہوئی, اور یہ فیصلے کیے گئے ہیں. پہلے آئینی عدالتوں کے بارے میں سن رہے تھے کہ جلد از جلد آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بن جائیں گی, لیکن اب آئینی عدالتیں نہیں بلکہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. JUIF نے ایک مسودہ پیش کیا بخاری صاحب, اور اس پر حکومت اور اتحادی جماعتیں کافی حد تک رضامند ہو گئی ہیں. اب سب سے پہلے تو آئینی عدالتوں پر حکومت کہہ رہی تھی کہ آئینی عدالتیں آئیں گی, لیکن اب آئینی بینچ, تو بخاری صاحب آئینی بینچ کی تقرری کون کرے گا, کس طرح سے یہ بینچ بنے گا, سب سے پہلے تو اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال سے, ہم اگر یوں کہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے آئینی عدالت کے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ they have withdrawn, they have
لیکن بلاول بھٹو کپڑے زرداری جھاڑ صاحب بھی کے بڑی بات کرتے رہے آئینی عدالتوں پر، جی پھر بات اچانک سے تو کرتے کیسے رہے، لیکن فیصلہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس قسم کی گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پروکو ہوتا ہے، کچھ لے کچھ دے کی بات تو ہوتی ہے نا جب بھی کبھی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے تو، کیونکہ وہ ہمیں تو یہ بتاتے رہے کہ جی ان کی والدہ کا ویژن تھا اور یہ 2006 میں جو مساق جمہوریت ہوا تھا یہ تو جی ہم کئی دہائیوں سے لے کے چل رہے ہیں، پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا یہ تو بن کے رہے گی، آئی ول میک شور کہ یہ بن کے رہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ مولانا کے ساتھ جاتی عمرہ پہنچتے ہیں تو تھنگز ہیو چینجڈ، آئی ڈونٹ نو ویئر اینڈ وائی، یہ ابھی اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے، بٹ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. یہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، اندازے لگائے جا سکتے ہیں جو میں بھی لگاؤں گا. تو یہ جو آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے نا، میرے خیال سے تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے ایک اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک شریعت بینچ بھی ہے جی، یعنی ایسے معاملہ جات جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہو وہ چیف جسٹس صاحب اس کو ریفر کر دیتے ہیں جی، اور پھر وہ بینچ جو ہے اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہے. اسی طرح کی یہ آئینی بینچ ہوگا کہ یہ ہوگا تو چیف جسٹس کے ماتحت ہی. اچھا، اور جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل مسائل آئیں گے جس کے اوپر اسپیشل قسم کی کنسیڈریشن چاہیے ہو یا کوئی فیصلہ لینا ہو تو وہ سارے آئینی معاملہ جات جو ہیں جو سیاسی معاملہ جات ہیں وہ اس بینچ کو ریفر کر دیے جائیں گے. اس بینچ کے اوپر ججز کیسے تعینات ہوں گے، کون ان کو بنائے گا؟ جو تو تھی آئینی عدالت اس کا تو ہمارے پاس کلیئر ویژن موجود ہے کہ وہ کیسے بننی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی، وہ میرے پاس یہ رکھا ہوا بھی ہے، یہ ہم چاہیں تو پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں سم اپ کر دوں. ان کا خیال یہ ہے کہ دی پروپوزڈ امینڈمنٹ انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے 7 ممبر کانسٹیٹیوشنل کمیشن فار دا اپوائنٹمنٹ آف ججز، ایک 7 رکنی جوڈیشل کمیشن بنے گا جو ان عدالتوں کے ججز کو مقرر کرے گا، اس بینچ کو. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایڈیشنلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کاؤنسل ول بی کریٹڈ فار ریموول آف ججز. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ان معاملہ جات پر بھی بیک ٹریک ہو گیا ہوا ہے یا یہ طریقہ کار جو ان آئینی عدالتوں کا ہونا تھا وہ اس بینچ کے حوالے سے بھی یہی رہے گا. اچھا، اس پر بھی ابھی ابہام ہے. ٹھیک، وہ مولانا کے پاس جو فائنل ڈرافٹ ہے جی، جس کو لے کے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ویسے تو جس طرح کی دھمکیاں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی میرا طرف سے، خیال ہے وہ ڈرافٹ تبھی پیش کیا جائے گا جب فائنلائزیشن والا مرحلہ تبھی ہونا ہے، لیکن یہ وہ شیئر تو کیا کرنا پڑے گا نا پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو پھر اس پہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ لیکن بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے خلاف قانونی و سیاسی مزاحمت جاری رکھے گی. مطلب ہے وہ تو سرے سے اس کے خلاف ہے. ایک طرف بیٹھ کے ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ایک طرف آ کے پارلیمانی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹھ کے بھی حصہ لے رہے ہیں. عمر ایوب صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں ہم اس کی مزاحمت کریں گے. کچھ سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کی بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا بخاری صاحب، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب ابھی مسودہ لے کر جائیں گے پی ٹی آئی کے پاس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی اس چیز پر کہ ٹھیک ہے آئینی بینچ بن جائے؟ اگر تو پی ٹی آئی آن بورڈ آنا چاہتی ہے اچھا، اور وہ سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت کا معاملہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور دوسرا جو ایک اہم آئینی پیکج کے اندر نقطہ تھا وہ تھا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. یہ ابھی اس کے اوپر ابہام ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوا ہے. جو میں کوڈ پروکو کی بات کر رہا ہوں نا، جو آئینی عدالت سے آپ نے ہٹا لیا ہے تو کچھ نہ کچھ دیا بھی تو ہوگا نا. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ خواہش کریں آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ دوسرے کے کسی مطالبے کو زیر غور ہی نہ لائیں. یہ نہیں ہوتا. تو یہ ابھی الٹیمیٹلی ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. کئی لیولز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے 2 دن تو یہاں لگے اپنے جاتی عمرہ میں، پوری قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو بھی وہاں موجود تھے، وہاں زرداری صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، غفور حیدری صاحب بھی تھے، طلحہ جو ان کے ایک اور پارٹی کے رکن ہیں وہ بھی تھے، اور بھی لوگ وہاں موجود تھے، گورنر پنجاب بھی موجود تھے. کیا فائنل فیصلے ہوئے ہیں وہاں وہ ابھی ہمیں نہیں پتہ ہے. ابھی تک تو ہمیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ آئینی عدالت سے دونوں بڑی پارٹیوں نے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں جی. لیکن باقی کیا ہوا ہے وہ جب یہ میٹنگ ہو جائے گی مولانا کی پی ٹی آئی سے اور یہ ڈرافٹ پھر الٹیمیٹلی پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہوگا، اصل میں پتہ اس وقت ہی لگنا ہے کہ ہوا کیا ہے.
کس نے کیا پایا ہے اور کس نے کیا کھویا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب، اب یہ بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ متفقہ طور پر اس ڈرافٹ کو پیش کیا جائے گا اور پھر ہی منظوری ہوگی آگے جا کے کہ تمام پارٹیز متفقہ طور پر اس کو ایکسیپٹ کریں. اب بخاری صاحب پی ٹی آئی والی بات تو ایک الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، لیکن حکومتی بھی کچھ لوگ اراکین جو ہیں وہ ناراض نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت عجیب و غریب قسم کے دعوے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 23 لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ گئے ہیں، یہ پروپیگنڈا میں نے نہیں کیا تھا، یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی سے ہی آیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے تو بندے کہیں نہیں گئے ہیں، ان کے اپنے 7 رکن جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر وہ نیچے مزید کہتے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہی کا غالباً درفنتنی ہے، کہ جی وہ آپ کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے اس کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ حکومت کو یہ ہلکا سا خدشہ بھی ہو کہ ان کا بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا، تو بل اگر وہ پارلیمنٹ میں لائیں گے تو گورنمنٹ گئی، کیونکہ جو گورنمنٹ اپنا بل ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اس کو پھر ریزائن کرنا پڑتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر بل پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ پاس بھی ہو جائے گا. کیسے مینیج کریں گے اس کی وضاحت میرا کام نہیں ہے کرنا. مینیج کریں گے، خرید و فروخت کی بات میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے تو یہ بل پیش نہیں ہوگا. دوسری بات ایک اور چھوٹی سی درفنتنی میں چھوڑنا چاہتا ہوں خود بھی، وہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ نمبر گیم کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی 7 حکومت کے ووٹ نہیں دیں گے، فلانی ووٹ دیں گے، نمبر پورے ہیں نمبر پورے نہیں ہیں. ایک سپیکر ریاض صادق صاحب نے پہلے ایک خط لکھا تھا راجہ سلطان سکندر صاحب کو کہ بھائی صاحب وہ جو نیا قانون بنا ہے جو امینڈ ہو گیا ہے 63A کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے تحت اب آپ مخصوص نشستیں ایلوکیٹ کر دیں نا جن جن پارٹیوں کو جانی ہے. وہ 41 سیٹوں کا فیصلہ بھی ہونا ہے. پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا ان کو اور کہا میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا یہ قانون بن چکا ہے، لہٰذا اس کے مطابق فوری طور پہ فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن میں 2 اجلاس ہوئے ہیں اس کے اوپر، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہو گیا تو پھر نہ انہیں مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی. لیکن مولانا کو پروٹوکول تو دیا جا رہا ہے کہ مولانا کے بغیر شاید آئینی ترامیم پیش نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے کہ اس پوری پیکج کو ایک کریڈیبلٹی کی ضرورت تو ہے. ایون کئی روز لگا کر مسودہ تیار کیا JUIF نے، مولانا فضل الرحمان نے، اور ان کے مسودے پر ہی حکومت اور پیپلز پارٹی جماعتیں جو ہیں راضی ہوئی ہیں. تو کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو مولانا صاحب کا نظر آ رہا ہے. دیکھیے اس کو اس طرح سے کہیے کہ مسودہ حکومت ہی کا ہے، اس میں باقی کی پارٹیوں نے اپنی اپنی تجاویز دے کے اس میں شامل کروائی ہیں. اچھا ہاں، ہر ایک کے مسودے ہوں تو پھر ہر ایک اپنی اپنی ٹوپی لے کے گھومتا پھرے گا نا. جس کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی کنسنسس ہو گیا ایک ڈرافٹ کے اوپر، تو وہ سارا کچھ ایک جگہ آیا ہے تو تبھی ہوا ہے نا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کل کا دن کروشل ہے. نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، سینٹ بھی ان سیشن ہے. آپ کے سامنے آج دونوں کے اجلاس ہوئے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ ہوگا سڈن، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ نہ کچھ تبدیلی ریڈیکل آئے گی زمینی حقائق میں، اور یہ اگر ٹیبل ہو گئی تو پاس ہو جائے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیجئے. ٹھیک. ایک طرف تو کل کا اہم اجلاس ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. اب آپ دیکھیے جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب آج میں نہ لیں گے ان کو، آپ اس کو دیکھیے. وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اپنی چپ اوپر رکھنے پڑتے ہیں اگر آپ نے بہتر بارگین لینی ہو تو آپ کو دھمکیاں دیتے رہنا پڑے گا کہ ہم احتجاج کریں گے، ملک گیر احتجاج کریں گے. ملک گیر احتجاج کا تو بھانڈا اب کافی سارا پھوٹ گیا ہے، اس لیے کہ KPK کے علاوہ اور کہیں سے لوگ نہیں آ رہے ہیں. اور جو 15 اکتوبر کی کال تھی وہ کس طرح سے واپس دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نہیں تب تو وہ علی امین گنڈا پور بھی نہیں مان رہے تھے نا 15 اکتوبر کی کال پہ. اب تو علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے جلدی سے کہ وہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے میرے ورکر تھک گئے ہیں. آپ بھی نکلے نا باہر جو روپوش ہو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی تو کہا ہے نا انہوں نے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو لانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال جیسا میں نے کہا کہ مختلف لیولز پر مختلف کوششیں ہو رہی ہیں. بالکل. یہ ایک آسن بات ہوگی اگر ساری پارٹیاں مل کے ایک کنسنسس بنا لیں اور یہ امینڈمنٹ جو ہے کنسنسس کے ساتھ پاس ہو جائے، اس کی کریڈیبلٹی بہت رہتی ہے. بالکل. کل کا دن اب اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو اجلاس ہوتا ہے اس کی کیا کہانی سامنے آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کا پس منظر کیا بنتا ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. وفاقی حکومت کا بند کی جانے والی آئی پی پیز کو 72 ارب روپے دینے کا فیصلہ, جبکہ صنعت کاروں کا بھی بخاری صاحب مزید آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اور بھی آئی پی پیز کو بند ہونا چاہیے تاکہ آسانی ہو سکے آگے. دیکھیے جی, آئی پی پیز کو جو پیمنٹیں ہو رہی تھیں اس سے ایکسچیکر کے اوپر بہت بوجھ تھا, اور وہ ایکسچیکر کوئی بھی چیز اپنے پاس سے نہیں دیتا, وہ سارا کچھ عوام سے کا خون نچوڑتے ہیں گلے دبا دبا کے. جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ یہ اچھی ابتدا ہوئی, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو اگین گوہر اعجاز اینڈ جو نعیم الرحمان صاحب ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے, جنہوں نے اس ایشو کو پکڑا, جنہوں نے اس ایشو کو آگے بڑھایا, جا کے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کیا, جس کے نتیجے میں 5 آئی پی پیز جو ہیں ٹو سٹارٹ ود, جس کو کہتے ہیں نا برف پگھلنا, انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو والنٹیئر کیا انہوں نے, وچ از اے گڈ تھنگ. اس والنٹیئر کیے ہوئے کا آپ نے تو آرام سے کہہ دیا نا 72 ارب روپے, تھوڑا سا اس کا بریک اپ دیتے ہیں. جناب ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ 36.50 ارب کروڑ روپے تو صرف ہبکو کو ادا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جبکہ روش پاور کو 15.5 ارب روپے کی ادائیگی کی جائے گی. یہ تو وہ لمسم اماؤنٹ دے دیا نا, یہ آپ سالہ سال سے مسلسل دے رہے تھے ان کو. ٹھیک ہے جی. اے آئی ایس لال پیر کو 12 ارب 80 کروڑ روپے, اٹلس پاور کو 6 ارب روپے اور سبا پاور کو 1 ارب روپے دیے جائیں گے. ایک تو یہ کہ اس کے اوپر ایک جو کنسسٹنٹ پریشر پڑتا تھا عوام کے اوپر, اس میں ریلیف ملے گا یقینی طور پہ. اور اگر باقی کے جو آئی پی پیز ہیں, خاص طور سے حکومت جس کے اپنے بے پناہ آئی پی پیز ہیں, اب دوسروں سے توقع کر رہے ہیں, دوسروں کو مثال بنا رہے ہیں, آپ خود بھی تو مثال بنے نا, تو اپنی بھی آئی پی پیز کو آپ یا بند کریں یا ان کو صرف وہ پیمنٹ دیں جتنی بجلی وہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں. یہ ایک سین مطالبہ ہے کہ you pay them, nobody is against paying them provided they give you the electricity. وہ بند پڑے ہوئے ہیں, وہ کوئی بجلی بنا نہیں رہے ہیں, آپ کو بجلی چاہیے نہیں ہے لیکن آپ پیسے دے رہے ہیں ان کو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اس کو اب لے کے آگے چلنے کی بات ہے. جو منسٹر کی گفتگو ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بات یہاں رکے گی نہیں, ہم اور بھی آئی پی پیز کو پرسویڈ کریں گے کہ وہ اسی طرح کے ڈیل کر کے اور لمسم پیسے لے کے عوام کی جان چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جناب یہ اپنے مطالبہ کیا جا رہا ہے آئی پی پیز کے ایشوز کے اوپر. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز اور ایس ایم تنویر نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2025 میں ہماری معیشت کی بہتری کا سال ہے. بلند شرح سود کی وجہ سے 27 ارب ڈالر کے برابر رقوم بینکوں میں پڑے ہیں. شرح سود کم ہوگی تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. یہ بھی ایک اچھے مستقبل کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے کہ اگر تھوڑی سی شرح سود اور کم ہو جائے تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ اور بھی آئے گی, جو کہ ہماری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ فورن اور لوکل انویسٹمنٹ جو ہے, یعنی وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے بینکوں میں لوگوں کا, وہ سرکولیشن میں آنا چاہیے, انویسٹ ہونا چاہیے کسی جگہ. بخاری صاحب 102 آئی پی پیز ہیں اور ابھی صرف 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں, اور جس کے لیے 72 ارب روپے دیے جا رہے ہیں ان کو. ارے بابا 72 ارب روپے ایک دفعہ دے دیے نا, سال تو نہیں دینے پڑیں گے نا اب. وہ بات تو باقی کی تو کیا مزید جس طرح سے ابھی آپ بتا بھی رہے ہیں کہ کچھ آگے امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ ہاں اور بھی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے جائیں گے, تو کیا حکومت کے پاس اتنا ایک پراپر پلان ہے, بیک اپ ہے حکومت کے پاس کہ وہ اتنا بجٹ دے سکے اور آئی پی پیز کو ان کے جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم کر سکے؟ انہوں نے 2-3 مرتبہ اس کی وضاحت کی ہے کہ دیکھیے ہم یونیلیٹرلی بند نہیں کر سکتے ان کو, اس لیے کہ انٹرنیشنل ان کی آربیٹری میں وہ جائیں گے تو ہمیں جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ پرسویڈ کریں گے, کنونس کریں گے, ان کو لائیں گے اس لائن پر کہ وہ یا تو یہ اگریمنٹ کر لیں ہم سے ریوائز کر کے کہ ہم جتنی بجلی دیں گے اتنے آپ ہمیں پیسے دے دیجئے, یا پھر وہ لم سم اماؤنٹ طے کریں گے حکومت کے ساتھ مل کے تاکہ ان سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے. آئیدر وے اگر یہ چیزیں ممکن ہو پائیں گی تو یقینی طور پر بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی. میں مطلب کمپلیمنٹ کرتا ہوں منسٹر کو جس نے یہ کہا, اور یہ اس کی تصدیق کی ہے ذکی صاحب نے بھی اور جو ایس ایم تنویر صاحب ہیں, کہ اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے
تو بجلی کی قیمت 10 سے 12 روپے تک اور کم ہو سکتی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ بجلی صارفین جو ہیں ان کو 26 روپے یونٹ ملنی چاہیے. آپ کو پتہ نا اس وقت کتنے کی مل رہی ہے؟ 29 میں بن رہی ہے, کوئی 64 میں بیچ رہا ہے, کوئی 62 میں بیچ رہا ہے. کوئی اس طرح کے جو تمام مسائل ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. بجلی کا ریلیف اگر ملے گا, انڈسٹری چلے گی آپ کی سب سے زیادہ, اور عوام جو ہیں جن کے بلوں نے ان کی زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اس اپروچ میں کہ وہ آئی پی پیز کو کنونس کر کے اس کا بوجھ عوام پر کم کریں اور زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ ایک عام آدمی کو دیں جس کی زندگی بہت مشکل ہے. بالکل امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ مزید آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیے گئے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں آگے جا کر, اور جس سے سب سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ تاجروں کو بھی ملے گا, صنعت کاروں کو بھی ملے گا, کیونکہ بجلی کے بلوں میں کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.